السلام علیکم منیزے آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک میرے خیال میں منیزے کو ہماری آواز نہیں جا رہی ہے. پراچا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پراچا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ تو آج ٹیسٹ پلیئر لگ رہے ہیں. آج دیکھیں، آج رنگ میں ڈھنگ جانا چاہیے تو ہم بھی اسی رنگ میں ڈھنگ چکے ہیں. لیکن آج آپ نے بلو کلر کا سویٹر پہنا ہے، گرین پہننا چاہیے تھا. علی ویسے آپ کا بھی ڈریس پورا بلو ہے، میرا بھی بلو ہے. رضوان لگ رہے ہیں یہاں پہ. اصل میں وہ ادھر اینکر پرسن ہے، یہاں ادھر میں اینکر. بھائی مجھے لگ رہا ہے صرف سب سے زیادہ تیاری سے میں ہی آیا ہوں. آپ ایور گرین ہے نا، میں نے کہا نا شروع میں ہی کہا. لیکن بھائی بھائی نے بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ کوشش کی ہے، فلیگ لگا دیا. ٹھیک ہے جی 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 شوکت. ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ رنگ میں ڈھنگ جانا چاہیے جب سارے لوگ ایک کلر پہ آ گئے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں محض اتفاق ہے. اچھا. لیکن یقیناً بڑا دن ہے، میں ضرور کہنا چاہوں گا. اور اسپیشلی مائی کمپلیمنٹس فار معین خان. ہم اسٹوڈنٹ تھے جب انہوں نے ایک میچ جو ہے وہ وننگ جو سال تھا پاکستان کا، اس میچ کا انہوں نے ایسے لیٹ کے کٹ لگائی تھی کہ پاکستان وہ میچ جیتا تھا. اور یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہم اسٹوڈنٹ تھے، ہاسٹل میں رہتے تھے، ہم بڑے جھوم تھے سارے پاکستان جیت گئے. میں کہہ رہا ہوں وہ بھی اسٹوڈنٹ تھے، آپ جو ہے مطلب یہ تو غلط ہو جائے گا. نہیں معین صاحب ٹیم کا حصہ تھے، ہم سے کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کرکٹ کے اسٹوڈنٹ تھے، آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوں گے. نہیں ماشاءاللہ ہی پلیڈ ویری ویل. یہ میں وننگ سال کی بات کر رہا ہوں، 92 کی، جب پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا. صحیح. اور بالکل مجھے یاد ہے انہوں نے جب وہ آخری بال تھی، شاید نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ تھا سیمی فائنل یا فائنل میچ کا، انہوں نے جب وننگ شاٹ لگائی تو مجھے بالکل یاد ہے. میں ابھی یہاں جوائن کرنے سے پہلے آپ کی ٹرانسمیشن بھی سن رہا تھا. تو ہم ایسے اچھلے کہ وہ پاکستان جیت گیا ہے. ان کا ہیلمٹ تھا وہ پورا، یعنی پورے ڈریسنگ میں تھے. تو مائی کمپلیمنٹس کے آپ لوگوں نے پاکستان کا نام بلند کیا. پاکستان کرکٹنگ ورلڈ میں تو تھا، لیکن پاکستان پہلی بار 79 کے بعد جب ورلڈ کپ شروع ہوئے تھے، 79 83 پھر 87 پاکستان میں ہوا تھا، 92 کا یہ آسٹریلیا میں جیت کے آئے تھے. تو میں اپنی فیلنگز بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں جو آج فیلنگ ہے کرکٹ کے حوالے سے، پاکستان میں ہمیشہ یہ پیشن رہا ہے، پاکستان کے اندر کرکٹ کا کریز رہا ہے. پاکستان کی قوم کسی ایک نقطے پہ اگر اکٹھی ہوتی ہے تو وہ کرکٹ ہے. اور ہمارا ہاکی ضرور ہے، لیکن کرکٹ کے معاملے میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب کرکٹ کی بات آتی ہے، خاص طور پہ پاکستان ورسز انڈیا کی بات آتی ہے، تو پوری نیشن ایک ہو جاتی ہے. اب شوکت ذرا یہ بتائیے گا، ہلکی پھلکی باتوں کی طرف آتے ہیں، کس طریقے سے پلان کرتے ہیں؟ اگر مطلب میں فیملی کے حوالے سے آپ سے پوچھوں کہ پاکستان اور بھارت کا میچ ہے، اس دن کوئی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو پھر کس طرح پلان کرتے ہیں آپ؟ ارے یہ پلان نہیں ہوتا، یہ آل نیچرل ہوتا ہے کہ آپ ہم لوگ ٹی ویز پر، چینلز پر ایک ماحول بنا دیتے ہیں، اور پھر چھوٹے بچے بڑے سب ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے میچ دیکھنا ہے. اور بالکل یہ درست بات ہے کہ ریسٹورینٹس میں جس دن یہ میچ ہو، ریسٹورینٹس خالی ہوتے ہیں، بڑی بڑی سکرینیں لگ جاتی ہیں، لوگ اکٹھے بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں. ایک جو میں بتا رہا ہوں نا پیشن ہے، یہ پیشن آف ایکسائٹمنٹ ہے. یہ خدا نہ خواستہ ڈپریشن تو اس وقت ہوتی ہے جب میچ ہار جائیں ہم، ادروائز تو پورا جو میچ کا کورس آف ایکشن ہے وہ بڑا لائیولی ہوتا ہے. اور وہ کراچی سے گلگت تک، کراچی سے خیبر تک، گوادر سے گلگت تک سارا زبردست ماحول ہوتا ہے. آج بھی اسلام آباد میں تو جو سویٹر کی آپ بات کر رہے ہیں، صبح دھوپ تھی، تھوڑی سی وارم تھی، پھر کوئی 3 بجے 2 بجے اتنی بارش ہوئی یہاں اسلام آباد میں کہ ٹھنڈ پڑ گئی. یہ سویٹر جو ہے یہ میں نے سردی کی وجہ سے پاکستانی ٹیم جو ہے وہ جیت کر دے گی میچ. اب منیزے کی طرف چلتے ہیں. میرے خیال میں منیزے سے رابطہ ہمارا صحیح ہو گیا ہے. منیزے السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لاؤڈ اینڈ اچھی آواز آپ کی. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بڑی انرجیٹک لگ رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کچھ اسپیشل قسم کا جو آپ نے پروگرام ترتیب دیا ہے گھر میں آج میچ دیکھنے کے لیے. نہیں، کوئی اسپیشل پروگرام نہیں کیا، چونکہ ہم کر رہے ہیں. کل پروگرام ہے تو اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، مگر جہاں کہیں جا رہے ہیں سب میچ کی تیاری کر رہے ہیں، اور سب آلریڈی ٹی وی سکرینز کے آگے بیٹھ چکے ہیں. چونکہ آپ کو پتہ ہے ہندوستان اور پاکستان کا میچ ایسے ہوتا ہے
کہ سب جو ہے اپنا دل سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور سب کی زندگی اس کے اوپر اٹکی ہوئی ہوتی ہے انڈیا پاکستان میچ کی. ٹھیک ہے, تو یہ بتائیے گا مطلب آپ میچز دیکھتی ہیں تو کس طریقے فیملی کے ساتھ میچ انجوائے کرتی ہیں یا پھر آفس میں ہی میچ دیکھنے کو ملے گا؟ نہیں, ہمیں تو آفس میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے میچ زیادہ تر, کیونکہ آپ بلا لیتے ہیں یا ہمیں کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے. ہم کیا کریں, میچ سنڈے والے دن زیادہ تر ہوتے ہیں, سنڈے کو آپ کا شو ہوتا ہے. نہیں, سنڈے کو نہیں, منڈے کو ہوتا ہے, مگر اس کی پریپریشن ضرور کرنی ہوتی ہے, تو ظاہر ہے وہ کرنا ہوتا ہے. مگر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کئی عرصے سے ہم ہندوستان اور پاکستان کا میچ دیکھ رہے ہیں, بلکہ میرا جو گھر ہے گدافی اسٹیڈیم کے بڑے قریب ہے لاہور میں, تو ہم آلموسٹ ہر میچ پہ جاتے تھے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہندوستان کی ٹیم یہاں پہ ان کو آنے کی اجازت ہوتی تھی اور دونوں ملک جو اکٹھے کھیلتے تھے, تو ہندوستان کے جتنے بھی لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم لاہوریوں کے جو ایک ان کی مہمان نوازی سے بڑے امپریسڈ ہیں, اور وہ لاہور سے ہمیشہ بڑے امپریسڈ ہو کے جاتے تھے, کیونکہ میدان کے اندر میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا, لڑکیوں کو دیکھا, جنہوں نے اپنے ایک گال کے اوپر پاکستان کا جھنڈا اور ایک گال کے اوپر ہندوستان کا جھنڈا بنایا تھا اور اپنے گیسٹ کو ویلکم کر رہی ہوتی تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پاکستانیوں کا جذبہ ہے کہ وہ کھلے دل ہندوستانیوں کو ویلکم کرتے ہیں جب وہ میچز کے لیے آتے ہیں لاہور. وہ جب جاتے تھے کچھ خریدنے تو لوگ ان سے پیسے نہیں لیتے تھے. آئی تھنک دیٹ یہ تو ویسے بھی ہماری مہمان نوازی ہے, یہ ایگزمپلری ہے جی. یہ آپ کو کہیں دنیا میں اس طرح کی چیز نہیں ملے گی جس طرح کہ ہم نے پاکستان کے اندر دیکھا. اور بڑا دل ہے لوگوں کا, بہت بڑا دل ہے, کیونکہ ہندوستان کے اندر بھی ہمیں میچ دیکھنے کا موقع ملا ہے اور وہاں پہ بھی لوگ ویلکم کرتے ہیں, اس طریقے سے نہیں کرتے جس طرح کے لاہور میں ان کو کیا جاتا ہے, اور کھلے دل سے ان کو وداؤٹ اینی پریجوڈس ان کو بلایا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ میچز ہمارے ملکوں میں ہوتے اور وہ ایک ہوا ہوتی امن کی, تو دونوں ملک جو ہیں اس سے زیادہ جو ہے میں سمجھتی ہوں کر سکتے تھے, اس کا ایڈوانٹیج لے سکتے تھے معاشی طور کے اوپر بھی. اور میرا خیال ہے ایک فضا بناتی ہے. There's always been ڈپلومسی. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف نے بھی کرکٹ ڈپلومسی کی, پھر میاں کی کرکٹ ڈپلومسی کی. تو کرکٹ ہیز بین یوزڈ ٹو کائنڈ آف ریڈیوس دا ٹینشنز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. ٹھیک ہے رضوان, آپ کی طرف آ جاتے ہیں. جی, جس طریقے سے بات ہو رہی تھی مہمان نوازی کی, ہم نے دیکھا کہ ویسٹ انڈین پلیئرز ہوں وہ جب ہمارے ملک میں آتے ہیں پی ایس ایل کھیلنے کے لیے تو بھی وہ یہ بات کہتے ہیں, دوسرے غیر ملکی کرکٹرز ہوں جب ان کی ٹیمیں آتی ہیں, مہمان نواز قوم اس حوالے سے ہم بڑا مشہور ہے. جی بالکل, مہمان نوازی ہمارے, اور ہم تو اکثر جب انڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور جب ہم شوز کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے الیکشنز میں دیکھیں تو ہماری جو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا وہ ایک وہ بناتے ہیں, اسکوائر بناتے ہیں کہ انہیں کتنے ووٹ ملے, اور آخر تک جو ہے وہ زیرو ہی رہتا ہے. جبکہ ہم جس کو وہاں پہ ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں وہ اسے ایک نہیں 2 دفعہ وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. ہمارے جو پلیئرز جاتے ہیں یا ہمارے کھلاڑی گئے وہاں پہ ہم نے ایکسٹریمزم زیادہ دیکھا, جبکہ کسی بھی شعبے میں چاہے کرکٹ ہو چاہے فنکار ہو تو پاکستان نے اس کو بڑے کھلے دل سے جو ویلکم کیا. اچھا, ہمارے ساتھ کیونکہ بڑا زبردست منیزہ موجود ہیں, آسما موجود ہیں, شوکت پراچا موجود ہیں, تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چیز ان سے بھی بلکہ سوال بھی کرنا چاہوں گا, پوچھنا بھی چاہوں گا کہ پاکستان کی جب ہم نیریٹو کی بات کرتے ہیں, بیانیے کی بات کرتے ہیں, کہ کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے نا اس کا کوئی ایک لائن ہوتی ہے جس پر وہ یکجا ہوتی ہے, جس پر جب نیشن جو ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ جناب ہم نے یعنی یہ ایک ایسی لائن ہے, جیسے مشرف صاحب نے پاکستان فرسٹ, سب سے پہلے پاکستان جو ہے وہ ایک جملہ لے کر آئے تھے کہ دینے کی کوشش کی تھی کہ جناب اس پر جو ہے ہم ایک جگہ پہ موجود ہیں. ہم ابھی تک اتنے سالوں میں ایک نیریٹو بلڈنگ یا ایک بیانیہ کریٹ نہیں کر سکے پاکستان کا کہ جناب کوئی بھی سیاسی جماعت سے ہو, کسی بھی مسلک سے ہو, کسی بھی مذہب سے ہو, لیکن وہ اس ایک لائن کے اوپر جو ایک جگہ پہ کھڑا ہوگا. لیکن کرکٹ ایک واحد لائن ہے کہ جس پر آپ کا بیک گراؤنڈ کوئی بھی ہو, آپ بولتے ہیں کہ جناب یہاں پہ ہم سب ایک جگہ ایک ہیں. تو اس پر تھوڑا سا ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں امید ہے, ویسے تو قائد اعظم صاحب سے بھی یہ پوچھا گیا تھا محمد علی جناح سے یہ بیانیہ کتنے سالوں میں بن جائے گا, تو اس میں 100 سال کی بات کی گئی تھی. لیکن ہمیں اس کرکٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک کا ایک بیانیہ جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہیے. آسما شرازی صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بالکل رضوان, بڑی خوبصورت آپ نے, اور جو بیانیے والی بات ہے نا یہ بڑی دلچسپ ہے. پاکستان ظاہر ہے کہ کرکٹ ٹیم ہمیشہ سے بڑی اسٹرانگ ٹیم ہے, اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ
तालिबान भी जो क्रिकेट है वो बड़े शौक से देखते हैं और बल्कि बड़ी स्टोरीज हैं कि जब भी पाकिस्तान का मैच होता था तो खुद तालिबान के अंदर जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी पजीराई होती थी और उस तरह से वो मोहब्बत करते थे। और अभी तो जाहिर है वो गवर्नमेंट में आ गए हैं तो वहां पे उनकी अपनी अफगान टीम अब मौजूद है। तो मैं इसलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे पेश करी कि जो दहशतगर्द हो, इंतहा पसंद हो, जिसकी कोई सोच और होती है, वो सब भुला के उसके ऊपर जो है वो कंसंट्रेट कर रहे होते हैं और वो एक अपना नैरेटिव जो मोहब्बत की जुबान का है, बर्दाश्त की जुबान का है, वो खुद वो बन जाता है। तो बिल्कुल ये जो बयानिया है ये बड़ा मजबूत है। और खास करके जब हम अपने मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर बात करते हैं और अपने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सूबों की बात करते हैं, ये वो वाहिद गेम है जिसके अंदर सारे के सारा पाकिस्तान जो है वो एक बन के सोचता है। तो हम क्यों इस नैरेटिव को जो है वो डेवलप नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं इसको, लेकिन जाहिर है कि इसका बहुत इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो काम है। सही आसमा, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप कि नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए। फवाद, अब आपकी तरफ आते हैं। जिस तरीके से बात हो रही है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक नैरेटिव भी है, ये पैशन भी है, ये डिप्लोमेसी भी है, तो ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है या दुनिया भर में? देखिए, खेलों के हवाले से जैसे रिजवान अभी बात कर रहे थे कि क्रिकेट को अगर इस तरह से लिया जाता और मुल्क में और कौम जितने भी हम रहते हैं अगर उन्हें यूनाइट एक यकजा करने के बारे में सोचा जाता तो बहुत कुछ अचीव किया जा सकता था। 1990 में जब नेल्सन मंडेला आए तो उन्होंने रग्बी को इस तौर पे इस्तेमाल करके दिखाया, क्योंकि नस्ली एक तासुब था। जिस तरह से 1994 में जो वर्ल्ड कप हुआ रग्बी का, उन्होंने पूरी कौम को उस खेल के थ्रू दोबारा एक किया। तो वो खेल के थ्रू अगर हम सोचें तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम कर नहीं रहे। आप यही देख लें कि हम सबके सियासी इख्तलाफात होंगे, अपनी एक सोच होगी, लेकिन एक क्रिकेट है जिसके लिए हम बैठे हुए हैं और हम बात कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निकली मोइन भाई बैठे हुए या मैं थोड़ा बहुत समझता हूं कि जी जीतेंगे या हारेंगे, उसको सोच के भी हमारे दिल में जरूर ये है कि जी पाकिस्तान जीते। आप जहां रोड पे निकल जाएंगे, जिस भी तबके से आपका ताल्लुक होगा, वो उसकी बस एक ही बात होगी, पाकिस्तान जीतेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। आप पहले, अब तो नहीं है, पहले रेडियो पे कमेंट्री आ रही होती थी, सो आप जानते भी नहीं थे, लेकिन आप पूछ रहे थे स्कोर बता दें, सो आपको एकदम से एक कर देता है वो खेल। सो हम क्यों नहीं इस तरह सोचते कि हम इस खेल के थ्रू बहुत सी ऐसी चीजें जो हम नहीं अचीव कर सकते, हम इसके बारे में सोचें कि हम उसके थ्रू अचीव करें। मोइन भाई, आपने तो क्रिकेट खूब खेली है, भरपूर खेली है, बीइंग अ कैप्टन भी खेली है, बीइंग अ प्लेयर भी खेली है, तो जब खेल रहे होते थे जहन में कहीं होता था ये कि भाई डिप्लोमेसी भी कर रहा हूं मैं इसके साथ? नहीं, अली खेलते हुए कहाँ आप सोच सकते हैं कुछ? आपको तो खेलते हुए सिर्फ सिंगल सोच रखनी पड़ती है कि सी द बॉल, हिट द बॉल और कीप एन आई ऑन द बॉल, यू नो। अदरवाइज आप इधर दाएं बाएं देखते हैं जिस वक्त बाउंड्री से बाहर, मेरा मतलब है, तो फिर आपकी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है ना कंसंट्रेशन में, तो आप उस लेवल पे खेल नहीं सकते। मैं इसीलिए बार बार हम फोकस की जो बात करते हैं वो इसीलिए बात करते हैं बिकॉज जब आप बड़े मैच में जा रहे होते हो और जिसमें हाई इंटेंसिटी पे आपको खेलना होता है और बहुत ज्यादा प्रेशर, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेशर होता है, तो वहां आपको फोकस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए दाएं बाएं नहीं देखना होता, आपको अपने गेम पे, अपने ओपोनेंट पे स्ट्रैटेजी बनानी होती है, उसको विजुलाइज करना होता है कि यार मैंने कल ग्राउंड में जाना है तो मैंने इस ओपोनेंट के खिलाफ, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, कि किस तरह अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना है, यू नो। तो वही इंपॉर्टेंट चीज होती है। और खेलते हुए जैसे आप पूछ रहे हैं कि मैं बिल्कुल कतई, मैं क्या, कोई भी पाकिस्तान के जो भी माशाल्लाह बड़े बड़े हमारे क्रिकेटर गुजरे, उन्होंने हमें ये बात सिखाई भी और खुद भी अप्लाई की है कि जब आप बाउंड्री के अंदर हैं देन थिंक अबाउट व्हाट आर यू डूइंग, यू नो। अदरवाइज आप परफॉर्म नहीं करते। और बहुत से ऐसे प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर जिन्होंने डोमेस्टिक में बड़ा परफॉर्म किया है, इंटरनेशनल लेवल पे जब वो आए तो परफॉर्म नहीं कर सके, यू नो, कि डोमेस्टिक में वो इम्पैक्ट ही नहीं होता, ग्राउंड में पब्लिक नहीं होती, इंटरनेशनल में आते हैं, पूरा फोकस लोगों का आपके ऊपर होता है, तो वो प्रेशर ही होता है जो आपको एब्जॉर्ब करना होता है और उसमें परफॉर्म करना होता है। तो इसलिए बहुत बड़े बड़े ऐसे डोमेस्टिक प्लेयर जो हैं वो जाया हुए हैं पाकिस्तान में बिकॉज कि वो प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर सके एट टाइम्स। एक प्रेशर के हवाले से जैसे आसमा बात कर रही थी, मोइन भाई ने बात की, मैं मोइन भाई से ही सवाल करूंगा कि कहते ये हैं कि प्रेशर को काबू करने का एक तरीका ये है कि आप इतने ज्यादा परफेक्ट हो जाएं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लें कि वो आप एक्सपर्टीज उस चीज में हासिल कर लें, और शायद जब आप वो एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं तो एक्सपर्टीज जब आप हासिल कर लेते हैं तो जब आप पे प्रेशर आता है
تو وہ اس کی وجہ سے آپ اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں. تو اس چیز کا کتنا اس چیز میں بالکل وہ ہے؟ پریکٹس بالکل ہر چیز کو پرفیکٹ کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی آپ نے سنا یہ بھی ہوگا کہ زیادہ پڑھ لکھ کے بھی بندہ پاگل ہو جاتا ہے. شادی نہیں کرنا چاہیے بیسیکلی. اپنے آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے آپ کیا پے بیک کر رہے ہو اس چیز کو، وہ امپورٹنٹ چیز ہے. یو نو کہ آپ سب کچھ اب ساری دنیا جان کے آپ نے نالج لے لی اور اپنے اندر رکھ لی. یو نو بیسکلی آپ جب بتاتے ہیں تو اپنے پریشر ریلیز کر رہے ہوتے ہیں آپ. یو نو جو بھی آپ نے سیکھا ہوا ہوتا ہے ان ٹائمز کے اندر وہی آپ دوسروں کو بتا کے اپنے پریشر بھی ریلیز کر رہے ہوتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ دوسروں کو ڈیولپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، گرو بھی. میرے خیال میں شہری کو دیکھ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کچھ کلاس چل رہی ہے. مجھے کلاس ڈیفینیٹلی یار معین بھائی سے ظاہر ہے کچھ ایسا سننے کو ملتا ہے تو کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہوتا ہے وہ کوئی اور کر لے گا. آپ یہ بتائیں نا، جیسے آپ اکثر کا چھاپے مارتے ہیں نا، آپ کے تو پروگرام کا نام ہی ٹارگیٹ ہے، تو یہ جو میچز والے ڈیز ہوتے ہیں آپ کیوں نہیں چھاپا مارتے؟ تھانے میں مارے، ہو سکتا ہے سب لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہو، میچ دیکھ رہے ہو، کام میں چھوڑا ہوا. اس چیز سے آپ کسی کو روک نہیں سکتے، ظاہر ہے وہ بھی پاکستانی ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا ویسے کبھی جا کے کوشش کی ہے اسی طرح میں نے کہا یار بکیز کو پکڑو. ہماری کرکٹر پکڑے جاتے ہیں جو میچ فکس کر رہے ہوتے ہیں، بکیز وہ کبھی نہیں پکڑے. اچھا معین بھائی، ابھی ظاہر آن ایئر ہم بتا نہیں سکتے، ہو سکتا ہے اس ورلڈ کپ کے دوران ہم کچھ چل رہا ہے ہمارا تو کچھ ایسے ٹارگیٹ ہوں لوگ جو اس وقت میں پیسہ لگا رہے ہیں اور جو چلتا ہے بہرحال وہ تو، لیکن اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں، ابھی اس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں. چلے پراجے صاحب اب آپ کی طرف آتا ہوں، اور آسما آپ سے بھی یہی سوال ہوگا اور منیزہ آپ سے بھی یہی سوال ہوگا، لیکن پہلے پراجے صاحب آپ جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے، پاکستانی ٹیم ہماری فیوریٹ ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری ٹیم ہے، لیکن پاکستانی ٹیم کا کون سا ایسا پلیئر ہے جو آپ کا فیوریٹ ہے اس وقت؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا ڈپلومیسی پہ بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے معین بھائی کہہ رہے نہیں ہے، ایک ہولسٹک اپروچ، دنیا ہولسٹک اپروچ سے چلتی ہے، سارے فیکٹرز اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. مثلاً جنرل ضیاء الحق نے کرکٹ ڈپلومیسی چلائی تھی، اس وقت پاکستان اور بھارت بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہوئے تھے. پھر جنرل پرویز مشرف اپریل تھا 2005 میں دہلی گئے تھے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ، وہ کوٹلہ فیروز شاہ اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے گئے. اب بی جے پی والوں نے، آر ایس ایس والوں نے وہ وکٹ کھود دی تھی، خراب کرنے کی کوشش کی. آج وہی جو ہے وہ بی جے پی آر ایس ایس پاور میں ہے. پھر یہ ڈپلومیسی تو ہے، نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پاکستان کو سنپ دینے کی کوشش کی، انگلینڈ کی ٹیم نے سنپ دینے کی کوشش کی، وہ انگلش کوچ جو ہے وہ اپنا ریزائن کر گئے. اور یہ جو نیریٹو اور کاؤنٹر نیریٹو ہے، آسما شیرازی آج کل اسی کا شکار ہیں. یہ پور آسما شیرازی بھی کہہ سکتا ہوں اور اسٹرانگ آسما شیرازی صاحبہ بھی کہہ سکتا ہوں. میں نے تو بتایا نا، میں نے پروگرام اسٹارٹ کیا، میں نے کہا آسما کو چھٹی ملی ہوئی ہے سوشل میڈیا سے. سو یہ ریلیٹو ٹرم ہے جو نیریٹو والی ہے. پاکستان کی ٹیم میں مثلاً ہم جب کرکٹ زیادہ دیکھتے تھے، اب بھی دیکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے پروفیشنل کام ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ ادھر ہم پھنس جاتے ہیں. اور آج میرا اپنا شو بھی ہے 10 بجے، سنڈے والے دن میں شو کرتا ہوں. لیکن ہم نے تو دیکھا ہے، عمران خان کو کھیلتے دیکھا ہے، معین خان صاحب کی میں ایگزامپل آپ کو دے گیا ہوں. انضمام کو کئی بار رن آؤٹ ہوتے دیکھا، بار بار رن آؤٹ ہوتے دیکھا ہے. وسیم اکرم کو کیسی بالنگ کرتے تھے وسیم اکرم، وقار یونس. تو آج کی ٹیم میں ظاہر ہے بابر اعظم جس طرح کھیلتے ہیں ان پہ پریشر بھی ہوگا، لیکن حفیظ ہیں، بڑا اچھا کھیلتے ہیں. ملک صاحب آ کے بڑی اچھی شاٹس لگاتے ہیں، اور خاص طور پر مڈل آرڈر میں چل جائیں تو بڑا اچھا چلتے ہیں وہ. تو کمبینیشن ہے. بالنگ میں زیادہ جو ہے وہ ایک شاہین شاہ آفریدی تو ہیں، باقی جو بالنگ کی ہماری بہت زیادہ اسٹرینتھ ہوتی تھی تھوڑی سی وہ لیکنگ نظر آتی ہے. مثلا میں وقار یونس، وسیم اکرم کے دور کی بات کروں، عاقب جاوید ان کے ساتھ تھے، مشی تھے، بڑی سٹرونگ بالنگ تھی اور اس وقت سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان کی مین سٹرینتھ بالنگ ہے. آج کل بیٹنگ میں ابھی جو آرڈر آج آیا ہے 11-12 کھلاڑیوں کا، 7-8 تو ایسے ہیں جو کم از کم بیٹنگ کر لیتے ہیں آل راؤنڈر کی حیثیت سے یا فل ٹائم بیٹر کی حیثیت سے، لیکن بالنگ مجھے تھوڑی سی ویک نظر آ رہی ہے. چلیں منیزہ آپ کیا کہیں گی، آپ کا کون سا موسٹ فیوریٹ پلیئر ہے؟ جی منیزہ سوچ رہی ہے میرے خیال آواز ان کی پھر میرے خیال میں شاید آڈیو ان تک نہیں جا رہی ہے. آسما آپ کی طرف آئیں گے، آپ بتائیے گا آپ کا کون سا موسٹ فیوریٹ پلیئر ہے، یا فیملی کا کون سا موسٹ فیوریٹ پلیئر ہے، خاص طور پہ بچوں کا آپ کے؟ جی بابر اعظم جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے. اور اسی طرح رضوان کو بہت، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا بیٹا ڈسکس کر رہا تھا تو وہ یہ کہتا کہ رضوان بہت اچھا ہے. اور
प्लेयर भी बहुत अच्छा है, कीपर भी अच्छा है, सही। और कीपर ही है ना, मेरा ख्याल है विकेट जी, जी, कीपर ही जी, है, विकेट जितना मैं जानती हूँ। तो बहुत ज्यादा शौक है। मैं आपको बताऊं कि मुझे खुद बहुत ज्यादा शौक था क्रिकेट का, अभी भी, बल्कि जब ये PSL वगैरह होती है तो मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट करती हूँ। अच्छा। कि मेरी अपनी टीम है, मतलब क्या बात। तो मैं उसको सपोर्ट करती हूँ बहुत ज्यादा। तो हम जाते भी हैं, सब फैमिली जाती है, और हम बैठ के मैच भी देखते हैं, और सब इन लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का वक्त भी मिलता है, मौका भी मिलता है। तो बहुत जो अभी बात हुई थी ना, ये ब्रेनी, क्यों मुझे बाबर आजम क्यों पसंद है, इसलिए कि वो टेक्निक के साथ खेलता है, वो ब्रेनी प्लेयर है, दिमाग का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। विराट कोहली और जो धोनी, खास करके धोनी ने इसको, तेंदुलकर भी, इन्होंने बैटिंग के अंदर जो है वो अपने दिमाग को अप्लाई किया, और विराट ने तो उसके अंदर जो है वो जो एक टेक्निकली उसको जो है वो गेम बनाया है, तकनीक की बुनियादों के ऊपर उसने गेम को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। अगर मैं क्रिकेट को समझती हूँ, बाबर जो है वो ब्रिलियंट है, वो मेरा ख्याल है उसके पास सारी चीजें हैं उसके, वो एक इस तरह से खेलता है, वो टाइम लेता है, वो गेज करता है, वो टाइम के हिसाब से प्ले करता है, कितना लंबा खेलना है, कितना मतलब किस तरह से बॉल को खेलना है, उस एतबार से वो उसको मैनेज करता है। तो जिंदगी भी इसी तरह से सहाफत है, ये सियासत है, हम टाइम के हिसाब से हर चीज को देख रहे होते हैं, और टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज में। तो बाबर की टाइमिंग बहुत अच्छी है, टेक्निक बहुत अच्छी है, और वो एक साइंस की तरह ट्रीट करने की कोशिश करे, जो कि बाकी क्रिकेट टीम के अंदर नहीं है, उसको ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है। और आपको ये भी पता होगा कि उमर अकमल और विराट कोहली ने तकरीबन साथ, अगर मैं गलत हूं तो मोइन भाई मुझे करेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने साथ खेलना शुरू किया था। और उमर अकमल बहुत ही अच्छा प्लेयर था जब वो शुरू में आया था, लेकिन उसने लर्न नहीं की क्रिकेट आगे, और उसने उस तरह से टेक्निकली उसको खुद को साउंड नहीं किया। मगर विराट ने अपने आप को बहुत साउंड किया, और उसके बाद आप देखें कि उसने कितने रिकॉर्ड बनाए हैं, और वो कहाँ पे इस वक्त प्लेस करता है। बट मेरा मोस्ट फेवरेट जो है वो बाबर है, और बाबर को आपने नंबर 1 पे रखा हुआ है और उस्मान को नंबर 2 पर। मुनीज़ा, आप क्या कहती हैं, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? बाबर आजम। आपका भी बाबर आजम? I think बाबर आजम, I think he's showed a lot of maturity, हालांकि बाबर आजम की यंग प्लेयर, बट उन्होंने काफी मेच्योरिटी दिखाई है, बड़े डायनामिक है, और मैं समझती हूँ कि ही हैज अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग करियर अहेड। मुझे तो बाबर आजम काफी पसंद है। बीइंग अ प्लेयर या बीइंग अ कैप्टन? Both, more so as I think more so as a player than as a captain. एंड एक बात, चूंकि मुझे पता है सियासत में हम बात नहीं कर सकते, मगर जिस तरह के शौकत पराचा साहब भी बात कर रहे थे, मैं ये समझती हूँ कि इस टाइम के ऊपर जो सियासत हो रही होती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ, मतलब, और जिस किस्म की सियासत हो रही होती है मुल्क के अंदर, दोनों जो अवाम है वो टीवी स्क्रीन के ऊपर चिपके हुए होते हैं, मैं समझती हूँ। और जब भी हमने प्लेयर्स का इंटरव्यू किया है तो वो हमेशा ये कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर होता है। सो एक तरीके से सबकी जो होती है जिंदगी अटकी हुई होती है इस मैच के ऊपर। इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान के अंदर हमने देखा है कि जब भी हिंदुस्तान की टीम हारी है कोई भी मैच पाकिस्तान से, तो उनको अपनी पब्लिक का रद्द अमल फेस करना पड़ा है। और आई होप कि इसको सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लिया जाए, ये जो एक गेम है, और इसके ऊपर अगर कोई हारता है कोई जीतता है तो ये गेम का हिस्सा होता है। प्लेयर्स के ऊपर अपना जो गुस्सा है वो नहीं निकालना चाहिए। सही। अब आप तीनों एंकर से, चूंकि आप सीनियर हैं, इंतहाई अहम सवाल मैं पूछने के लिए जा रहा हूं, यकीनन आप एक बेहतर जवाब दे सकेंगे। कहा जा रहा है ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, हेड ऑफ न्यूज राशिद महमूद साहब ही पूछवा रहे हैं कि मोइन भाई की और ट्रांसमिशन की कारकर्दगी कैसी लग रही है आपको? मुझे तो मौका नहीं दिया जा रहा बोलने का, मेरी कारकर्दगी किधर से? भाई 3 बजे से बोलना है। राशिद से बोले जो असल फीडबैक है ना उनको बॉक्स में मिलेगा व्हाट्सएप के ऊपर, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो सच्ची बात है, फ्रेंकली ये जो आपने ट्रांसमिशन बिठाई है, सभी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मगर मैं तो मोइन भाई की वजह से देख रही हूँ, तो इसलिए मेरे मार्क्स 0 हैं। आपको रोज देखती है। अब मुझे नहीं पता कि अब आपको आगे क्या मेरी वजह से सुनना पड़ेगा, वो मैं कुछ नहीं कह रही।
صحیح ہے جی منیر میں سمجھتی ہوں موئن صاحب کو زیادہ موقع ملنا چاہیے بات کرنے کا. ہم تو بات دیکھیں جی، آ گیا میرا ووٹ. اور کرکٹ کے پر ان کو آج زیادہ موقع ملنا چاہیے کیونکہ لوگ ان کو سننے کے لیے دیکھتے ہیں ٹی وی, ان کے تجزیے بھی دیکھتے ہیں, تو ان کو ضرور موقع ملنا چاہیے زیادہ. شوکت صاحب میں نے تو میرا خیال ہے راشد صاحب کی فرمائش سے پہلے ان پٹ دی. اچھا. کہ میرے لیے معین صاحب کا ہماری سکرین پہ بیٹھنا بہت امپورٹنٹ ہے. کہ میں خود جب آپ سے شروع میں بات کر رہا تھا کہ میں خود ایکسائٹیڈ تھا کہ آج معین صاحب کے ساتھ میں بیٹھوں گا جن کو میں نے چھکے لگاتے ہوئے, چوکے لگاتے ہوئے, اور اس سے بڑھ کے جب بھی میچ ہوتا تھا ایک تو اسٹیڈیم کی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی اور وکٹ کے پیچھے معین صاحب کی اپنی ایکسائٹمنٹ, وہ پیچھے سے نعرے لگا رہے ہوتے تھے, کیا شاؤٹ کر رہے ہوتے تھے. جیسے راشد صاحب ہمیں نہیں بیٹھنے دیتے آرام سے, معین صاحب بھی کسی کو نہیں گراؤنڈ میں آرام سے کھڑا ہونے دیتے تھے. ابھی بھی آئی کین ریکال کہ کیسے ان کی شاؤٹنگ تھی. تو ٹرانسمیشن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرانسمیشن دکھائی ہے ہم نے, چھوڑ نہیں دیا اس چیز کو. اور اس سے بڑھ کے بات ہے کہ ٹیکنیکل لوگ ہیں جو جانتے ہیں کرکٹ کو, معین صاحب جیسے, وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو. بہت زیادہ ٹیکنیکل تو ایک کامن ویور کے لیے میں نہیں کہوں گا کہ زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں بات کی جائے تو پھر شاید وہ جو جنرل پبلک انٹرسٹ ہے وہ وین ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں. لیکن کرکٹ ایسی چیز ہے کہ جس کی ہر بات سننا پڑتی ہے, اور ہر جس کی ہر بات بریک پر جانا تو ذرا آپ بھی پڑتا ہے. کچھ کامنٹ کر دیں. بالکل جی, میں تو آف کورس ہمیشہ پریولیج فیل کرتا ہوں جب بھی آج ٹی وی پہ آتا ہوں, ٹرانسمیشن میں کرکٹ کی ہو یا کسی سے رمضان ریلیٹڈ ہو. بہت مزہ آتا ہے, بہت انجوائے کرتا ہوں. اور ایک فیملی چینل ہے اور میں خود بہت زیادہ فیملی اورینٹڈ بندہ ہوں, تو مجھے پرسنلی بہت لائک کرتا ہوں میں اس کو. مجھے بہت مزہ آتا ہے آج ٹی وی کے لیے کام کرنے کے لیے, اور اس کے تھرو جو بھی ہم کوشش کرتے ہیں, جتنی بھی ہماری نالج ہے, کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے اور لوگوں کو انٹیکٹ رکھا جائے اپنے ساتھ اپنی ٹرانسمیشن کے تھرو. منویر میں خاموش ہوں, ابھی آپ اور بول سکتے ہیں. نہیں ابھی نہیں, اب بریک کے بعد بولوں گا میں. نہیں تھوڑا اور کچھ بولیں. نہیں تھینک یو, اگر ٹائم ہے تو ضرور. اچھا ٹھیک ہے جی. بٹ انڈیا پاکستان کا سب کو ہی پتا ہے, بات انڈیا پاکستان کی ہو رہی ہے. پریشر پوری قوم پہ ہوگا, ہم پہ بھی ہے. نیشنلی ہم کرکٹر ہیں, ہمارا زیادہ اسٹیک لگا ہوتا ہے کہ کیونکہ کوشچن پاکستان ٹیم تو اپنی جگہ ہوتی ہے موجود, ہم پبلک انٹریکشن کے اندر ہوتے ہیں تو بہت زیادہ کوشچن ہوتے ہیں. علی عابد, میں ایک سوال آ رہا تھا. جی سر پوچھیے. بالکل یہ پریشر کی بات ہو رہی ہے, منیب جہانگیر نے بھی پریشر کی بات کی, ابھی معین صاحب بھی کر رہے ہیں. یہ جب آپ لوگ ہارتے ہیں باہر تو پھر کیوں ہوتا ہے کہ کوئی چھپ کے دبئی کے راستے ایک آ رہا ہے, ایک لندن سے ڈائریکٹ ادھر آ رہا ہے, ایک پتہ نہیں دہلی سے جائے گا کولکتہ, یا کولکتہ سے پھر نیپال سے ہو کے پاکستان. میں جواب دے دوں, یہ چپ کر کے کیوں آتے ہیں بھائی؟ ہار جیت ہے. بہت آسان سے جواب دوں گا شوکت. جب آپ میٹرک میں اگر آپ کے نمبر کم آئے ہوں گے تو اس دن آپ گھر جو ہے وہ سیدھے رستے سے نہیں آئے ہوں گے. ابا سے بچ کے آنا پڑتا میٹرک میں کم نمبر نہیں تھے, میرا یہ ایکسپیرینس نہیں ہے, میرے بہت اچھے نمبر تھے. چلے میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں. علی میرا بھی ایک سوال ہے, اگر بریک پہ جانا ہے تو بریک کے بعد. کر لیں. میرا معین بھائی یہ سوال ہے کہ آپ ہماری جو ٹیم ہے اس کو آپ ٹیکنیکلی کیسے ساؤنڈ کر سکتے ہیں. اور ابھی ایک بہت اہم بات کی تھی رمیز بھائی نے کہ مختلف جگہوں سے بچے آتے ہیں, ان کو ٹرین کیا جاتا ہے, لیکن وہ انوائرمنٹ ان کے لیے بالکل نہیں ہوتی ہے, تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اس کو ڈائجسٹ کرنا, اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کرنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے پلیئرز کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ, اور خاص کر کے اس کو تکنیک کے اعتبار سے کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک تو جب ٹیم کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو ایز اے نیشن ہمیں سب کو اس ٹیم کو بیک کرنا چاہیے, ایز اے پاکستانی بیک کرنا چاہیے. میرا بیٹا ٹیم میں تھا, ٹیم سے نکال دیا گیا یا سلیکٹ نہیں ہوا, ڈزنٹ میٹر. میں یہ بولتا ہوں میں بھی اس کے لیے بہتری ہو اور ڈٹرمنڈ ہو کے آئے وہ. بٹ اپارٹ فرام دیٹ تھنگ, پاکستان کی جب ٹیم سلیکٹ ہو جائے نا, ہمیں ایز اے پاکستانی اس کو بیک کرنا چاہیے. ہماری ٹیم ہے, اس سے ہمارے ایموشن اٹیچ ہوئے ہیں, یو نو. ہارے یا جیتے ایک الگ بات ہے, ہارنے یا جیتنے میں جس وقت ٹیم ہارتی ہے اور اگر لڑکے ہارتی ہے تو ایز اے کرکٹر مجھے کبھی بھی افسوس نہیں ہوا, ایز اے کیپٹن بھی کبھی افسوس نہیں ہوا, اور نہ ہمیں ایز اے نیشن افسوس کرنا چاہیے. ہاں اگر ون سائیڈڈ میچ ہو جاتا ہے یقیناً اپنے سینٹیمنٹس انوالو ہوتے ہیں, اپنی ایک فرسٹریشن ہوتی ہے, لوگ اس میں کچھ نہ کچھ ضرور کہہ جاتے ہیں, بٹ بیک کریں اپنی ٹیم کو اور پاکستان کے لیے دعا کریں کہ پاکستان جیت. بالکل, پاکستانی ٹیم کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ آج ٹیم بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کرے اور میچ کو جو ہے
وہ جوش اور جذبے کے ساتھ کھیلے اور فتح سے ہمکنار ہو. یہاں پر لیں گے ایک بریک, ہیڈ لائنز کے لیے بریک لے رہے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے.